بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی اور ہم سیکھ رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 4، لیکچر نمبر 10۔ اس لیکچر میں ہم حرکات کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی زبر، زیر اور پیش، اس کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حرکت کی جمع آتی ہے حرکات۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر جیسے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اس لکیر کو زبر کہتے ہیں، اور حرف کے نیچے ٹیڑھی سی لکیر جو ہوتی ہے اس کو زیر، اور حرف کے اوپر واو کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو پیش کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر سمجھ لیجئے، حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر کو زبر، اور حرف کے نیچے ٹیڑھی سی جو لائن ہوتی ہے اس کو زیر، اور حرف کے اوپر واو کی شکل کی طرح مڑی ہوئی لکیر کو پیش کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے؟ زبر کو ہمیشہ منہ اور آواز کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کی جاتی ہے، اور ان حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جس طرح کہ حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو اس کو متحرک کہیں گے، اس لفظ کو کہیں گے کہ یہ متحرک لفظ ہے۔ زیر آ جائے پھر بھی اس کو متحرک کہیں گے، اور اگر پیش آ جائے پھر بھی اس کو متحرک کہیں گے۔ اور جب خالی الف پر کوئی حرکت آ جائے، الف لکھا ہو اور اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے، تو پھر اس کو الف پڑھنے کی بجائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ خالی الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے یا جزم آ جائے، تو اس کو اس وقت الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آخری قاعدہ یہ سمجھ لیں، جب حمزہ متحرک کے نیچے خالی یا واو یا کوئی اور حرف آ جائے تو ان حروف کو نہیں پڑھا جاتا۔ جس طرح اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ ہے اور یا ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، حمزہ ہے، واو ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ اس میں یہ والی جو زبر ہے یہ حمزہ کے اوپر پڑھی جائے گی، یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح واو کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ زبر حمزہ کے اوپر پڑھی جائے گی۔ زبر ہمیشہ اوپر کی جانب ہوتی ہے، لفظ کے اوپر ہوتی ہے، اور زیر ہمیشہ نیچے لفظ کی ہوتی ہے، اور پیش آگے کی جانب آواز کو پھیلاؤ کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ پہلا حرف الف ہے۔ ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جاتی ہے تو اس وقت اس کو الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ دال زبر دا،
دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. اس میں جب را کے اوپر زبر آئے گی اور پیش آئے گی را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے زیر آئے گی تو اس کو باریک پڑھیں گے. را ری رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. ظا زبر ظا، ظا زیر زی، ظا پیش زو، ظا زی زو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا یی یو. اب ہم حرکات کی مشق کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام اصول اور قواعد کی مشق کریں گے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو پہلا لفظ ہے صدق. اس میں صاد کی پہلی شکل، دال کی درمیانی شکل اور قاف کی آخری شکل جو لکھی گئی ہے. قاف کی انتہائی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاف کو علیحدہ لکھا گیا ہے، اور اس کے علیحدہ لکھنے کی وجہ جو ہم نے اصول پڑھا ہوا ہے کہ دال کے بعد اگر لفظ آئے گا تو وہ اپنی اصلی شکل کے اندر ہی آئے گا. اس لفظ میں صاد اور قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا کر کے ادا کیا جائے گا. اور ایک اور اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر آ جائے گی یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی اس کو متحرک لفظ کہیں گے. دوسری مثال میں رسولو، رسولو میں را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. یہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ جب را کے اوپر پیش ہوگی یا زبر آئے گی تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. پہلا حرف را ہے، را اپنی پہلی صورت میں لکھا ہوا ہے. دوسرا حرف سین ہے، سین اپنی دوسری شکل میں لکھا ہوا ہے. دوسری شکل میں سین کو پچھلے لفظ کے ساتھ اس لیے نہیں ملایا جا رہا کیونکہ اس سے پہلے را آ گیا ہے، تو لہٰذا یہ آگے والے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے لکھا جائے گا. اور لام اپنی آخری شکل میں لکھا گیا ہے. تیسرے حرف میں زیر کی مثال دی گئی ہے، جیسے فیلیمی، فا اپنی پہلی شکل میں لکھا گیا ہے، لام اپنی درمیانی شکل میں لکھا گیا ہے اور میم اپنی انتہائی شکل میں لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے حاسیبہ، حاسیبہ میں ہا اپنی پہلی شکل میں، سین درمیانی شکل میں اور با اپنی انتہائی شکل میں لکھا گیا ہے. اگلا لفظ سیناتا، سین اپنی پہلی شکل میں اور اس کے بعد
نون اپنی درمیانی شکل میں اور تا اپنی انتہائی شکل میں لکھا گیا ہے. اس سے آگے والا لفظ قُرِئَ، قاف اپنی پہلی شکل میں لکھا گیا ہے، را اپنی درمیانی شکل میں لکھا گیا ہے اور حمزہ یا کے اوپر لکھا گیا ہے. تو ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ جب حمزہ یا کے اوپر آئے گا تو ہم حمزہ کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ حمزہ کی حرکت ہوگی، یا کو نہیں پڑھا جائے گا. اگلے سبق میں جانے سے پہلے اس سبق کے مشقی سوالات و جوابات کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. تو آئیے یاد کرتے ہیں. سوال نمبر 10، حرکت کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. سوال نمبر 11، متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں، جس طرح کہ حمزہ زبر آ میں حمزہ متحرک ہے. سوال نمبر 12، زبر زیر پیش کسے کہتے ہیں؟ جواب، حرف کے اوپر ٹیڑھی سی لکیر کو زبر، حرف کے نیچے ٹیڑھی سی لکیر کو زیر اور حرف کے اوپر واو کی شکل کی مڑی ہوئی لکیر کو پیش کہتے ہیں. سوال نمبر 13، حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، زبر منہ اور آواز کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کی جاتی ہے. اور اس میں اہم بات، حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو. سوال نمبر 14، خالی الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جواب، الف خالی پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے. سوال نمبر 15، را پر اگر کوئی حرکت آ جائے تو را کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جواب، را پر زبر یا پیش آئے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اگر زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. سوال نمبر 16، جب حمزہ متحرک کے نیچے خالی یا واو آ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، جب حمزہ متحرک کے نیچے خالی یا واو آ جائے یا کوئی اور علامت آ جائے تو اس علامت کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ حرکت حمزہ کی ہی شمار کی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو آئیں میرے ساتھ مل کر حرکات کی مشق کرتے ہیں. ا ای او با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو ح ہی حو خو خی خو دا دی دو لا زی زو را ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو صا سی سو دا دی دو طا تی تو زا زی زو ع عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی قو کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو ا ای او یا ی یو ا ای او با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو ح ہی حو خو خی خو دا دی دو لا زی زو را ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو صا سی سو دا دی دو طا تی تو زا زی زو ع عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی قو کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو ا ای او یا ی یو ا ای او با بی بو تا تی تو سا سی سو جا جی جو ح ہی حو خو خی خو دا دی دو لا زی زو را ری رو زا زی زو سا سی سو شا شی شو صا سی سو دا دی دو طا تی تو زا زی زو ع عی عو غا غی غو فا فی فو قا قی قو کا کی کو لا لی لو ما می مو نا نی نو وا وی وو ہا ہی ہو ا ای او یا ی یو.
ہمارا سبق نمبر 4 مکمل ہوا، اس کی اچھی طرح مشق کرتے رہیے گا۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔